السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 261۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی ایسی مثال ہے، حبۃ جیسے ایک دانہ ہو، انبتت اگتی ہیں اس سے، سبع سات سنابلہ بالیاں۔ دیکھیں نابلہ بالیاں کتنا قریب ترین ہے ہمارے اردو کے۔ فی کل سنبلات ہر ایک بالی میں، مئۃ حبۃ 100 دانے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی شخص خود سے مال نہیں بنا سکتا الا یہ کہ اللہ اس کو عطا فرمائے، کسی بھی طریقے سے اس کو سورس بنا دیتا ہے، اس کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اس کے کمانے کے ذریعے بنا دیتا ہے، لیکن عطا الٹیمیٹلی اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ زمینی وسائل کے ساتھ اپنے بندے کے لیے رزق کا اہتمام فرماتا ہے۔ تو جو مال ہے وہ بندے کا نہیں ہے۔ اگر بندہ میرا تیرا کرتا رہے گا تو بس یہ میرا تیرا ہی چلتا رہے گا، حقیقت میں یہ اللہ کا مال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے مال دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، میرا مال ہے میری ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو جتنے خلوص نیت سے خرچ کرتا ہے، وہ اگر ایک دانہ خرچ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو 100 دانوں کے برابر بھی ثواب دے سکتا ہوں۔ یعنی کہ اگر جیسے ایک شخص، ایک کسان بیج بوتا ہے، وہ اس کو بو کے آ گیا گھر، اب اس نے پورا سال اس کو پانی دیا، اس کی آبیاری کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو گرمی سردی سے محفوظ رکھا، اس کی صحیح ٹیک کیئر کی، تو اس کی اگر ہم گندم کی مثال لے لیں تو اس نے ایک گندم کا جو بیج تھا وہ بویا، اور اس ایک گندم سے جو اللہ پاک نے وہ ایک تنا اگایا، اور اس کی شاخیں ہوئیں، اور ان شاخوں کے اوپر بالیاں ہوئیں، اور ان بالی ایک ایک بالی میں 100 دانے ہیں۔ یعنی کہ بویا اس نے ایک بیج تھا، لیکن اس بالی کے 100 دانوں کی جو نسبت ہے اس کو اس کا اجر ملا۔ یعنی کہ ایک بیج کے اس کو اتنے سارے دانے مل گئے، کیونکہ اس نے پورا سال اس کی ٹیک کیئر بھی تو کی تھی نا۔ تو اسے ایک بیج کو، ایک دانے کو اللہ پاک نے اتنا زیادہ بڑھا دیا۔ سیم ایز اٹ از ود دا کیس آف صدقہ۔ جو شخص جس خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کو دنیا سے چھپاتا ہے، اس کو دل آزاری سے بچاتا ہے، تو اللہ اس 100 کا یا 1 روپے کا اجر 100 کے برابر، اور 100 کا 700 کے برابر، اور پھر اس طرح بڑھا چڑھا کے اس کو اس کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی، میں جس کے لیے چاہوں رزق کو بڑھاؤں اور اس کے اجر کو بڑھاؤں، اور جس کے لیے چاہوں تنگ کروں، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جانتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو یا ایمان والے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہوں، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں یا صابی ہیں، من جو آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں ہمارے لیے تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور اب تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سارے دین منسوخ ہو گئے، اور صرف اسلام باقی رہ گیا قیامت تک کے لیے، لیکن جو کوئی بھی اس سے پہلے، یعنی کہ حضور کی آمد سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے اور وہ اپنے اچھے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے، اور وہ عیسائی اور یہودی اور صابی بن گئے اور کچھ بھی بن گئے، تو بے شک ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور ملے گا، اگر وہ توحید پر قائم رہے، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، یعنی کہ قائم رہے، اپنے زمانے کے رسول پر قائم رہے، اور وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کو بھی نہیں چھوڑا۔
اس کے احکامات کو بھی نہیں چھوڑا، تو کل قیامت والے دن وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے صحیح العقیدہ مسلمان جو ہوں گے، وہ سب مسلمان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جنہوں نے بھی اپنے انبیاء کرام کی بہترین پیروی کی، شرک نہیں کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور جنہوں نے بھی صحیح العقیدہ پیروی کی، ان سب کے لیے کل قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوگا؟ پل صراط سے گزرنے کا خوف، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، میدان محشر کی گرمی کا خوف، اپنے بخشے نہ جانے کا خوف، یعنی کہ یہ سارے خوف اور غموں سے وہ محفوظ ہوں گے کل قیامت والے دن۔ اور ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بھی، کہ جنہوں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزاری، ان کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری، اپنے اعمال کو درست کیا، تو کل قیامت کے دن انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور وہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 263، قول بات، معروف اچھی، و مغفراتن اور بخش دینا یا معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقاتن اس صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے اذن تکلیف ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حلیم حلم والا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو کنکلوڈ کر دیا اللہ پاک نے اس آیت میں، کہ اچھی بات کہہ دیں، اگر آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ اچھی بات کہہ دیں، اچھے طریقے سے اس سے پیش آ جائیں، اس کو کہہ دیں کہ معذرت میرے پاس اس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ جب بھی ہوگا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا، تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یعنی کہ اس خرچ کرنے سے بہتر ہے جس میں آپ کسی کو تکلیف بھی دیں اور احسان بھی جتلائیں۔ تو اچھی بات کرنا تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم نے جو دین سیکھا ہے اسی کو آگے پھیلا دیں، تو یہ بھی قول معروف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور معاف کر دینا، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر انسان کو دنیا میں آنے کا موقع ملے تو وہ سب سے زیادہ صدقہ کرے گا، کیونکہ اس کو اس کا اجر قیامت میں یا اس کی قبر میں اس کو بہت زیادہ ہو کے مل رہا ہے، تو وہ دنیا میں آ کے بس یہی کام کرے گا کہ کسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ خرچ کرنے کی صورت صرف یہ نہیں ہے کہ جیب سے مال ہی نکال کے یا کوئی کپڑے یا کوئی چیز ہی اللہ کی بارگاہ میں دی جائے، بلکہ اچھی بات کہنا اور کسی کو معاف کر دینا، یہ دونوں چیزیں بھی صدقے کے اندر انٹر ہیں، بلکہ صدقے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرما رہے خیر من صدقۃ، یہ صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہیں، جن کے پیچھے دل آزاری ہو، تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حلم والا۔ غنی مینس کہ اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا محتاج نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کا مال ہے، اس کی عطا ہے، اسی میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، تو یہ اس میں کوئی بھی وہ دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ ہمیں برداشت کرنے والا ہے، وہ ہماری ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن وہ اگنور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا حلم والا ہے۔ آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثلی، ایسی ہے، صفوان، جیسے کہ ایک چٹان ہو، علیہ، اس پر، تراب، مٹی ہو، فاصابہ، پس پہنچے اسے، وابل، بارش، فترکہ، پس اسے چھوڑ دیا، صلدا، چٹیل، لا یقدرون، نہیں طاقت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر بھی، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت فرماتا، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ اب کیونکہ یہ چیپٹر پورے رکوع میں اللہ پاک خرچ کرنے ہی کے بارے میں تلقین اور اس کے آداب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، اور مثال دینا اللہ کی سنت ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما کے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے، اگلے بندے کو دینا بھی اور اس کو احسان بھی جتلانا اور اس کو تکلیف بھی پہنچانا۔ تو اس کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے کہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، یہ جو تراب لفظ ہے نا، تراب
خشک مٹی کو کہتے ہیں، تین جو ہوتی ہے وہ کیچڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہ خشک مٹی ہے، سمجھ لیں ایک سیل چٹان کے اوپر اگر خشک مٹی ہوگی تو اوپر زور کی بارش آ جائے تو وہ خشک مٹی کہاں جائے گی؟ چٹان دھل کے صاف ستھری ہو جائے گی، کیونکہ وہ خشک مٹی تھی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی مثال ہے جو خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو انہوں نے کمایا تھا وہ خشک مٹی تھا، وہ جب بارش ہوئی تو ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس چیز پر طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا کمائیں۔ کل قیامت والے دن تو بندے کے پاس کوئی نہیں ہوگا نا موقع کہ وہ خود کچھ کما سکے۔ تو جب ہم نے جو بھی کمانا ہے اپنی اسی 60-63 سالہ زندگی میں بیٹھ کے کمانا ہے، تو پھر جب ہم کما لیں گے تو پھر اس کے اوپر ہم پوری قدرت رکھیں گے، اس کو ہم سیو کریں گے، اس کو سنبھالیں گے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا تو اب ہم نے اس کو احسان جتلا کے یا تکلیف پہنچا کے ضائع نہیں کرنا، اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، ہمارے لیے تو وہ آیات نازل فرما دیتا ہے، ہمیں تو وہ سمجھا دیتا ہے، لیکن کافروں کے لیے ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ بھی سیدھی راہ پا لیں، الا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یا آج کے دور کی اگر بات کریں تو آج انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے راستے بند نہیں ہیں بلکہ کھلے ہیں، لیکن اگر کوئی سیکھنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔